نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اپنا متفرق ٹاپکس کا یا مسلینیس ٹاپکس کا جو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم اسماء مشتقات پڑھ رہے تھے، اور اسماء مشتقات ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ اسماء ہے جو کسی سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ یا تو وہ اسم جامد ہوگا یا مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا۔ تو وہ جامد اور مصدر وہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے کہ کسی خاص قاعدے قانون کے تحت نہیں بنے ہوتے۔ جامد یہ تھا کہ نہ وہ کسی سے بنا ہے، نہ وہ آگے اس سے کوئی لفظ مزید بن سکتا ہے، تو وہ اہل زبان نے جو جس طرح کہہ دیا وہی وہ لفظ ایز اٹ از ہم کیری آن کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں مصدر یہ تھا کہ یہ کسی سے بنا تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے آگے پھر الفاظ بنتے رہتے ہیں، اور اس میں مشتق یہ بنتا ہی کسی اور سے ہے اور پھر اس سے آگے بھی بنتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں اسماء مشتقات پر پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم نے اسم الفاعل پڑھ لیا تھا، اسم مفعول پڑھ لیا تھا، اسم ظرف ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اسم آلہ اوزار، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو آج اس کا جو 5واں پارٹ ہے وہ اسم الصفہ یا صفت مشبہ۔ اچھا، اس کی تعریف کچھ یوں ہے۔ اچھا، یہ وہ ڈرائیوڈ اسم ہے جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی مطلب عارضی یا دائمی مطلب مستقل پرماننٹ صفت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اسم الصفہ یا صفت مشبہ یہ وہ اسم مشتق ہے۔ اسم مشتق ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسماء مشتقات کا ایک پارٹ ہے، اور اسماء مشتقات وہ ہے جو ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ڈرائیوڈ اسم ہے، یہ والا وہ اسم مشتق جو مستقل طور پر پرماننٹلی کسی اسم، کوئی بھی اسم ہوگا، ابھی ہم لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں لکھتا ہوں، چلو آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو داربن اور سمیعون یہ دو اسماء ہے، اور اسماء کی نشانی تنوین ہے۔ تو اسماء مشتقات اسم صفہ یا صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو مستقل طور پر پرماننٹلی کسی بھی اسم کی وقتی مطلب عارضی یا دائمی پرماننٹ صفت بیان کرے۔ اچھا، اب آپ کو اس سٹیج پہ تھوڑی سی کنفیوژن لگ رہی ہوگی، لیکن ڈونٹ وری، جب ہم آگے جائیں گے تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ والا، یہ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ہوگی تعریف۔ اچھا، اسم الصفہ یہ جو صفت مشبہ اسے کیوں کہتے ہیں
جس طرح باقی ہم نے پڑھے تھے نا، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف اور اسم اعلیٰ، تو ہر ایک کے اپنے اپنے اوزان تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کو فاعل کے وزن پہ ایک فاعل بنایا تھا، اور مفعول کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے جب ہم نے فاعل اور مفعول بنائے تھے، اسم الفاعل اور اسم المفعول، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھے 5 ابواب میں سے، جو باب نصر، ضرب، فتح، حسب اور سمع۔ تو یہ جو 5 ابواب ہیں نا 6 میں سے ٹوٹل، ان ابواب میں سے کوئی بھی مادہ اگر آ جائے تو اس کا جو فاعل بنے گا وہ اس وزن پہ بنے گا، اور اس کا جو مفعول بنے گا وہ اس وزن پہ بنے گا۔ اور جو باب کرما تھا، جس کو ہم کرما یا کرمو کہتے ہیں، تو اس کا اگر آپ نے فاعل بنانا تھا تو وہ فعیل ان کے وزن پہ بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ لازم ابواب ہوتے ہیں، یہ جو کرما ہے یہ لازم باب ہے جس کے اندر لازم افعال آ رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی لازم فعل ہوگا اس میں سے جو لازم فعل ہے اس کا مفعول نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فاعل اور فعیل یہ 2 وزن آپ نے نکال لیے تھے اسم الفاعل نکالنے کے لیے ثلاثی مجرد میں سے۔ اچھا، مطلب اس کو آپ اگر دیکھیں نا تو یہ ضارب اور یہ ہے سمیع، تو سمیع سننے والا، ضارب مارنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ مادے ڈالتے جائیں اور آپ کریم، حفیظ، سمیع، بشیر، ٹھیک ہے، ضارب، ناصر، حامد، ساجد۔ اچھا، یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اب، اور آگے چلنے سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ ایٹ ٹائمز، اچھا جس طرح وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف اور اسم الاعلیٰ کے اپنے اپنے اوزان تھے اسپیسیفک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو صفت مشبہ ہے اس کے بھی اپنے ہی اوزان ہیں۔ اس کے اوزان تو ویسے کافی سارے ہیں، اور کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا جی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے۔ اس طرح کچھ اوزان ہیں جو کہ پہلے سے طے شدہ ہے، کچھ اوزان پھر ایسے ہیں کہ جس میں آپ کچھ چینجز کر کے کسی میں الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، کسی میں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، یا اس کی حرکات کو چینج کر کے آپ مزید وزن بناتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح تقریباً مختلف کتابوں میں کوئی 15 یا 15 سے زیادہ بھی اوزان پائے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے یا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ 5 ہیں، وہ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا ایک وزن آتا ہے فعیل، ٹھیک ہو گیا۔ اسم الصفہ کا ایک وزن ہے فعیل، اور ایک وزن ہے فعول۔ یہ کچھ آپ نے بس یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اہل زبان نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ایک وزن اس کا ہے فعیل، ایک اور وزن ہے اس کا فعول۔ یہ 2 اوزان لکھنے کا پہلے مقصد یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ جو اسم الفاعل ہم نے پڑھا تھا، فاعل، ٹھیک ہے،
تو جو اسم الفاعل ہے اور صفت مشبہ یہ تقریباً ایک جیسے، وزن اس کا ڈیفرنٹ ہے، معنی میں وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مثلا میں اگر کاف را اور میم لوں ایک مادہ، ٹھیک ہے، یا را ہا اور میم لوں ایک مادہ، تو میں اگر اس میں ڈالتا ہوں تو یہ ہے راحم، اور اس میں ڈالتا ہوں تو بنتا ہے رحیم۔ تو راحم بھی رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، اور رحیم بھی رحم کرنے والا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں معنوی اعتبار سے آپ کو سیم فیلنگ، سیم اس کا میننگ نکل رہا ہوگا، ہاؤ ایور وزن اس کے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ وزن ہوتا ہے ایک ہی، لیکن وہ آپ کو اسم الفاعل کی معنی بھی دے رہا ہوتا ہے اور اسم المفعول کی معنی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ایک مادہ لیتا ہوں کاف را اور میم، یا را ہا میم لے لیتے ہیں، چلے، تو یہ بنے گا رحیم، رحم کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ را جیم اور میم، رجیم، ٹھیک ہے۔ یہاں آتے ہیں بطول اور رسول۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو رحیم ان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ بطول ان کا مطلب ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والی عورت، ٹھیک ہے، دنیا سے قطع تعلق کرنے والی عورت۔ تو اس میں یہ کرنے والا یا والی کا مفہوم آپ کو مل رہا ہے، جو کہ ایکچولی فاعل ہے، کرنے والا۔ جس طرح ہم نے کہا نا کہ آپ کو صفت مشبہ اور اسم الفاعل معنی اس کے ایک ہی ملے گا، اوزان ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق ہے تھوڑا سا، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن موسٹلی یا جنرلی آپ کو معنی ایک جیسا ملتا ہے۔ مثلا جس طرح ہم نے لکھا تھا کہ راحم اور رحیم، تو یہ اسم الفاعل ہے اس وزن کے اوپر، اور یہ صفت مشبہ ہے اس وزن کے اوپر۔ تو صفت مشبہ اور اسم الفاعل کا معنی آپ کو رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، اسی لیے اس کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملتی جلتی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملتی جلتی صفت ہی ہے، اسی لیے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ اس ایگزامپل کو آگے دیکھیں تو رحیم، رحم کرنے والا، اگین وہی کرنے والا کا مطلب آ رہا ہے، تو یہ آپ کے اگر دیکھیں تو فاعل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو مٹا دیتا ہوں، تو یہ آپ کے فاعل بن رہے ہیں، کرنے والے۔ آپ اس طرف آ جائیں، سیم وزن رحیم، سیم وزن رجیم، تو یہ رجم ہوا یا مردود ہوا، مطلب یہ مفعول بن رہا ہے بیسیکلی، جس کے اوپر کوئی کام ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو رجیم۔ اسی طرح رسول بھی آپ کو مفعول کا ہی وزن دے رہا ہے،
رسول مینس کہ جس کو بھیجا گیا ہو، ٹھیک ہے، بھیجا ہوا، تو بھیجا ہوا، رجم ہوا، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزن ہے، اس کے اوپر ایک مادہ ہم نے ڈال دیا تو وہ اسم الفاعل کا وزن وہ معنی دے رہا ہے، اسی ڈائی کے اوپر ہم نے ایک اور مادہ ڈالا جو کہ مفعول کا میننگ دے رہا ہے۔ سملرلی فعیل، ایک مادہ ڈالا تو فاعل کا وزن دے رہا ہے، اور دوسرا مادہ ڈالا تو مفعول کا وزن دے رہا ہے۔ تو اب سوال بنتا ہے کہ یہ تو کنفیوژن ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے، تو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے آپ کی قرآن شریف سے تعلق۔ جتنا آپ کا تعلق زیادہ ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو جب سمجھیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو قرآن میں سیاق و سباق، کنٹیکسٹ جو ہے نا آپ کا، کنٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ اچھا جی اس لفظ کا ترجمہ بے شک ہے فعیل کے وزن پہ، اور فعیل فاعل کا موسٹلی وزن ہے، لیکن چونکہ رجیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو فاعل ہے نہیں، مفعول ہے، تو اس کا ترجمہ آپ سیاق و سباق کو دیکھ کے فاعل اور مفعول آٹومیٹیکلی ڈیسائیڈ کر لیں گے، اور یہ تب آئے گا جب آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہوگی، تعلق آپ کا قرآن سے زیادہ ہوگا، تو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ پوائنٹ صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی جگہ کسی ایک وزن کے اوپر دو الفاظ مل جائے، اور وہ فاعل بھی ہو اور وہ مفعول بھی ہو، ایک ہی وزن والے دو الفاظ، تو آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ ٹائمز پھر آپ کے ذہن میں مختلف سوال آ سکتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے کہا نا کہ معنی کے اعتبار سے تو سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، راحم بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا، تو پھر ہم یہ دو اوزان کیوں پڑھ رہے ہیں، کسی ایک وزن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ ہم نے کہا کہ یہ ثلاثی مجرد کے جو 5 ابواب ہیں اس میں سے ہوگا فاعل، اور اگر آپ نے فاعل جو چھٹے باب سے بنانا ہے، باب کرما سے، یا کسی حد تک باب سمع سے بھی، کیونکہ سمع کے کچھ افعال ایسے ہیں جو کہ لازم ہوتے ہیں، اور باب کرما کے تو سارے ہی لازم ہوتے ہیں، تو یہ لازم افعال میں سے اگر آپ نے فاعل بنانا ہے تو اس پیٹرن پہ بنے گا، اور یہ جو متعدی ہے وہ اس پیٹرن پہ بنیں گے۔ تو ایک تو فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق جو ان دونوں میں ہے، اور جو میجر فرق ہے، وہ یہ ہے کہ فاعل ان کے وزن پہ جو بھی فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، راحم، رحیم، ٹھیک ہے، سامع، سمیع، قادر، قدیر، حامد، حمید، so on and so forth۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ اس وزن پہ جو بھی فاعل بنے گا نا، ابھی ہم نے ڈیفینیشن اسم و صفہ کی کیا پڑھی تھی کہ یہ وہ اسم مشتق ہے جس میں مستقل طور پر کسی اسم کی عارضی یا مستقل
صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو فاعل ان کے وزن پہ جتنے بھی یہ آپ کے فاعل بنیں گے، ان کے اندر یہ جو صفت ہے نا، یہ والی رحم کی صفت، سننے کی صفت، قدرت رکھنے کی صفت، حمد کرنے کی صفت، یہ ہوگی عارضی، ٹیمپریری ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامع ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت سن رہا ہے جب اس کو کوئی سنا رہا ہے، لیکن جب وہ سنانے والا ہی نہیں رہا تو وہ کیا سنے گا اب؟ تو اس کی یہ جو صفت ہے یہ اس کے ساتھ عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ حامد، حمد کرنے والا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی وہ 24/7 اور 365 days a year اور پھر سارا سال اور پھر ساری زندگی کنٹینیوسلی حمد کرتا رہے، نہیں، وہ کسی خاص ٹائم پہ حمد کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ نارمل ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ جو صفت ہے راحم، راحم بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی رحم کرنے والا ہو، مطلب وہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، کبھی غصہ بھی کرے گا، کبھی رحم بھی کرے گا، کبھی قتل بھی کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وزن پہ جو فاعل آئیں گے، اسم الفاعل، اس کے اندر جو صفت ہوگی وہ ٹیمپریری ہوگی، ٹھیک ہے، عارضی ہوگی، مستقل نہیں ہوگی۔ ویئر ایز اس وزن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے اس کے اندر وہ جو صفت ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگی، پرماننٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ رحیم، تو یہ جو رحیم کا مادہ ہے یا رحیم کا جو لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ آج رحیم ہے تو کل رحیم نہیں ہے، پرسوں رحیم ہے تو ترسوں نہیں ہے، نہیں، یہ ڈے 1 سے لے کے ڈے لاسٹ تک، اینڈ آف ٹائم، وہاں تک یہ رحیم ہی ہوگا، یہ مسلسل سننے والا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسلسل قدرت رکھنے والا ہی ہوگا، اور یہ مسلسل حمد کرنے والا ہی ہوگا۔ تو آپ کو ایک میجر فرق فاعل میں اور فعیل میں، تو یہ فاعل یہ نارمل آپ کا اسم الفاعل ہے، اور یہ جو فعیل ہے یہ آپ کا صفت مشبہ ہے، مطلب دونوں میں مشابہت اس لیے ہے کہ رحم کا مادہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سننے کا مادہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، قدرت رکھنے کا مادہ ادھر بھی ہے، اور حمد کرنے کا مادہ ادھر بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے صفت مشبہ اسے کہتے ہیں کہ یہ فاعل سے ریزمبلنس رکھتا ہے صفت کے معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ ترجمہ تقریباً ہم اردو کے حساب سے ایک جیسا ہی کریں گے، لیکن جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ راحم کا ترجمہ یہ والا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا سامع کا ترجمہ آپ یہ والا نہیں کر سکتے، یا قدیر کا ترجمہ آپ یہ والا نہیں کر سکتے، یا حمید ان کا ترجمہ آپ حامد والا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو اس کا اگلا ہے فرق، وہ یہ ہے کہ اس ڈائی کے اوپر جو بھی الفاظ آئیں گے اس کے اندر وہ جو صفت ہے وہ ٹیمپریری ہوگی، عارضی ہوگی، کچھ ٹائم کے لیے ہوگی، اور اس کے اندر وہ جو صفت ہے وہ پرماننٹ ہوگی، ایور لاسٹنگ ہوگی۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں بیفور میں اس کو اسکرب کرنے سے پہلے، کہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد کے جو 5 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے پڑھا تھا ضربا، نصر، فتح، سمع اور حسبہ، ان سے جو اسم الفاعل ہے وہ فاعلوں کے وزن پہ بنے گا، اور جو ایک باب ہے باب کرما، اس سے فاعل ان کے وزن پہ بنے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ابواب کے لحاظ سے بھی اسم الفاعل کیسے بناتے ہیں۔
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو اس کا معنی کے لحاظ سے بھی ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دو حصوں میں. وہ اس طرح یہ ہے معنی کے لحاظ سے. ایک ہے عارضی اور دوسرا ہے پرماننٹ. کہ معنی میں بھی کچھ الفاظ کے معنی میں وہ جو صفت ہے وہ عارضی ہوگی اور کچھ کے پرماننٹ ہوگی. تو ہم نے الفاظ معنی کے لحاظ سے بھی اس کو دو حصوں میں کر دیا اور باب کے لحاظ سے بھی اس کو دو حصوں میں کر دیا. اور ایک میں ہم نے کہا فاعل ہے اور دوسرے میں ہم نے کہا فعیل ہے. تو جو عارضی ہے اس کو ہم اسم الفاعل کہیں گے اور جو پرماننٹ ہے اس کو ہم صفت مشبہ یا اسم الصفہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اسم الصفہ اور صفت مشبہ یا اسم الصفہ اور اسم الفاعل میں فرق یہ ہو گیا کہ اسم الصفہ کے اندر جو بھی صفت ہوگی وہ پرماننٹ ہوگی اور اسم الفاعل کے اندر جو خوبی جو صفت ہوگی وہ عارضی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ صفت مشبہ یا اسم الصفہ اس کے اوزان کی طرف ہم جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور سب سے بڑی بات اور اہم بات کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.